بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرار الحسن پر جو تشدد ہوا وہ گزشتہ 2-3 روز سے زیر بحث ہے، اور اس واقعے کے کچھ لوگ حمایت بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سوال ایک طرف رکھتے ہوئے کہ یہ تشدد یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، اور یہ کیس جس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا یہ کس نوعیت کا تھا اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس پر بحث کرنے کے بجائے آج میرا موضوع انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، تفتیشی صحافت جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا کسی مہذب معاشرے میں آپ کسی صحافی کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ پولیس مین کا کردار ادا کرے، یا وہ چوک میں چوراہے میں عدالت لگا لے، یا وہ خود جج بن جائے اور فیصلے صادر کرنا شروع کر دے، یا وہ جو چھپی برائی ہے اسے آشکار کر کے معاشرے کے تعفن میں مزید اضافہ کرے؟ کیا کسی مرد کو، کسی خاتون کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دے؟ کیا کسی خاتون اور مرد کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی خاتون کو اگر وہ رات کو تنہا کہیں جا رہی ہے اور بے شک وہ برائی کے لیے جا رہی ہے، اس کا نقاب نوچنے کی کوشش کرے اور اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے اور اس کو بے عزت کرنے کی اور رسوا کرنے کی کوشش کرے؟ کیا کوئی کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہو کر کسی برائی کو اشکارا کیا جائے؟ کیا کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ دروازہ توڑ کر اور آفس کے اندر داخل ہو کر کسی چیز کو کسی پر مسلط ہوا جائے اور کسی چیز کو ایکسپوز کیا جائے؟ تو ظاہر ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو آج ہمیں ایڈریس کرنے ہیں۔ پاکستان کے اندر 2 دہائیوں سے جو میڈیا کا یہ دور اور میڈیا کی چلن شروع ہوا ہے، اور ہر جگہ نئے چینل کھل گئے ہیں، درجنوں نئے چینل کھلے ہیں، اور ان نئے چینل کے کھلنے کے ساتھ گلی گلی ان کے نمائندے بھی وجود میں آ گئے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں مائک ہے اور جس کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے۔ تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ کچھ پیرامیٹرز متعین کیے جائیں؟ جس طرح انجینئرنگ کی تعلیم ضروری ہے، اس کے بعد ہی کوئی شخص انجینئر کہلاتا ہے، کوئی شخص اسی وقت میڈیسن کا ماہر ہوگا اور ڈاکٹر کہلائے گا جبکہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھے گا، کوئی شخص اسی وقت وکالت کا لائسنس حاصل کرے گا جبکہ وہ لاء کالج میں پڑھے گا۔ تو کیا کسی صحافی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی بنیادی تعلیم حاصل کرے؟ اور کیا صحافت کے لیے کوئی بنیادی قواعد اور ضوابط مقرر نہیں کیے جائیں گے اور کوئی کوڈ آف کنڈکٹ مقرر نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ تو وہ بنیادی سوال ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کی بات کریں اور اسلامی تاریخ کی بات کریں تو ہمیں تجسس کے حوالے سے اسلام کا پورے قانون نظر آتا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم ٹوہ نہ لگاؤ۔ اسلام کا مقصد برائی کو گٹر سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اگر برائی ہے تو اس پر پردہ ڈالنا یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے، اور پردہ ڈال کر اس کو ختم کرنا یہ اسلام کی بنیادی یعنی تعلیم ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ اصل میں اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی ریاست کی اصل سینس کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً معمول تھا کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ تو اس گشت کے دوران ایک رات وہ جب ایک جگہ سے گزرے، ایک گلی سے، تو انہوں نے کچھ آواز سنی گانے بجانے کی۔ وہ فوراً الرٹ ہوئے اور انہیں حیرت ہوئی کہ مدینہ کے اندر کوئی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ رات کو گانے بجانے کی کوئی محفل سجا سکتا ہے۔ اسی جذبات میں آ کر انہوں نے اس گھر کی دیوار کو پھلانگا، اور اندر جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ کچھ گا بجا رہا ہے اور سامنے اس کی شراب پڑی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کیا کہ اے دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ تو بچ جائے گا اور اللہ تیرا پردہ چاک نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا اے امیر المومنین ٹھہر جائیے، میں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے
لیکن آپ نے اللہ کے 3 احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا۔ اللہ کا حکم ہے گھروں میں دروازے سے داخل ہو، آپ دیوار پھلانگ کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، آپ میری اجازت لیے بغیر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گا اور اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی اور وہاں سے نکل آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک پرائیویسی کا احترام وہ ضرور کرتا ہے۔ ایک شخص اگر اتنا جری ہو جائے کہ سامنے نافرمانی کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو گواہ بنا کر نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اسلام قانون کو حرکت میں لے کے آتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ لیکن ایک شخص اپنی تنہائی میں اگر کوئی کام کرتا ہے اور جب تک کہ وہ آشکار خود نہیں ہوتا تو اسلام اس کی تجسس اور ٹوہ لگانے سے بھی منع کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے اور بے پردہ کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کے آداب ہونے چاہیے، اس کی پورے حدود اور قیود ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی پرائیویسی کو خراب کریں اور لوگوں کی پرائیویسی کے پیچھے پڑ کر ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیں۔ رہی بات بڑے بڑے جرائم کی یا ایسے جرائم کی جن سے خدشہ ہو کہ معاشرے کی چولیں ہل جائیں یا کوئی دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوں تو ان کی ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ان کی ضرور یعنی تفتیش کرنی چاہیے، ان کا تجسس کرنا چاہیے اور ان کو قبل از وقت روکنا چاہیے۔ اسے کسی نے بھی نہیں روکا۔ لیکن جہاں تک انفرادی معاملات ہیں تو اس میں ایک فرد کو پرائیویسی کا حق یہ مسلمہ ہے اور ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔